پیٹرولیم ڈویژن نے ظاہر ہے جو ایمرجنسی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس وقت ہم ساری ہماری فورسز جو ہیں یہ ہائی الرٹ پہ ہیں۔ سرحد پار سے دہشت گرد آئے، اچھا 400 کلومیٹر وہ کیسے وہاں پہنچے اور اندر دھند آدھا گھنٹہ فائرنگ کرتے رہے۔ آپ ستو پی کے یا کچھ اور جو یہ پیتے ہیں جس کو یہ عبادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی اور بھی کشمیری لیڈروں سے انٹرویو کر رہے ہیں اور انہیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کنڈیم کریں، کہ پاکستان ایک روگ کنٹری ہے۔ انہوں نے کہا کیسے کنڈیم کریں؟ آپ جب لنچنگ کرتے ہیں، ہندو جب مسلمانوں کی لنچنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو کیا وہ جو ہندو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں؟ آپ کے اعصاب میں پاکستان سوار ہے، یہ پاکستان کی بڑی جیت ہے، یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جیت ہے۔ سیاسی لڑائی جھگڑے ہماری اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جب ملک کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے تو سب لوگ 25 کروڑ عوام ایک پیج کے اوپر ہیں اور یہ بھارت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی فورسز بھارت کے کسی بھی جہریت کا، بھارت کے کسی بھی غیر متوقع اقدام کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفینس فورسز کی جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جیٹ فیول، جسے ہم JP-8 کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہائی اسپیڈ ڈیزل۔ اس کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام آئل ریفائنریز کو، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پیٹرولیم ڈویژن نے ڈیفینس اداروں کی ہدایت کے اوپر خط لکھ دیا تھا اور سب تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا ہم فالو اپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ریفائنریز اس حوالے سے مکمل تیار ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنی بھی تیار ہیں، اور کچھ ریفائنریز نے اپنی پروڈکشن کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں، ریاستی جبر کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ 400 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے اور وہاں پر لوگوں کے روزگار بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ مودی سرکار ہوش کے ناخن لینے کے بجائے دوبارہ اس خطے کے اندر جنگ کے صورتحال پیدا کرنے کے لیے ہر لمحہ احتیاط دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ ان زمینی حقائق سے کیوں آنکھیں چرا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے جو اپنا ایک ہائبرڈ ایک وارفیئر ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور اس نے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے فوراً بعد پاکستان پر الزام عائد کیا، اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا جو اکثر و بیشتر اس پاکستان کے سوشل میڈیا کو انڈیا پروموٹ کرتا تھا، جو ہمارے اندرونی سیاسی معاملات تھے، لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا نے بھارت کو کیسے دو ٹوک اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے اعتراف کیا ہے، اور انڈیا ٹوڈے اس حوالے سے اعتراف کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ وہ کیسے ٹیکل کیا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا نے، پاکستان کی عوام نے، انڈینز کو، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تو خالد صاحب، یہ ماجرا ہے کیا جو پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے خط لکھا گیا تھا ہماری آئل ریفائنریز کو، ان کی کیا تیاری ہے ہماری ڈیفینس فورسز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہائی اسپیڈ ڈیزل اور JP-8 جیٹ فیول کی، اور اس کے ساتھ اٹک ریفائنری کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ آپ کے پاس ہے؟ یہ کیا ڈیٹیل ہے جی، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ بٹ صاحب، پیٹرولیم ڈویژن نے ظاہر ہے جو ایمرجنسی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس وقت ہم ساری ہماری فورسز جو ہیں، انکلوڈنگ پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، یہ ساری کی ساری جتنی بھی فورسز ہیں یہ ہائی الرٹ پہ ہیں۔ تو موبلائزیشن بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے طیارے جو ہے فضاؤں میں ہیں اس وقت، اور پاکستان کی جو ڈیمارکیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں سب، اور سمندروں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ریفائنریز ہیں ان کا رول بڑا کرٹیکل ہے۔ ہماری ریفائنریز ہیں، جب ان کو یہ لیٹر گیا پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے فلی پریپیئرڈ ہیں، اور ہم ڈیفینس فورسز کی تمام جو نیڈس ہیں ڈیفینس کے حوالے سے، موبلائزیشن کے حوالے سے، اور جو پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے جو جیٹ فیول ہے وہ اویلیبل ہے ہمارے پاس، ابنڈنٹلی اویلیبل ہے، اور ہم پاکستان کے سپریم انٹرسٹ میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم پوری کریں گے۔ بے شک ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہماری فزیکل پرابلمس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کہ جو ڈیفینس فورسز ہیں ان کی نیڈز کو ہر صورت میں پورا کریں گے۔ لیکن اور میری تمام تقریباً ایم ڈی سے کل بات ہوئی، تمام ریفائنریز کے جو مین ریفائنریز تھی ان کے ایم ڈی سے بات ہوئی، حالانکہ کوئی باہر گئے ہوئے تھے، کوئی میٹنگ کے چکر میں گئے ہوئے تھے، کوئی دوسرے بھی میٹنگ کے چکر میں باہر تھے، کوئی پاکستانی میں تھے۔ تو ان سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے، وہ بھی بڑے جذباتی تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ خالد مصطفیٰ صاحب، جو پاکستان ہے تو ہم ہیں،
اور یہ ریفائنریز کس لیے بنائی ہیں ہم لوگوں نے؟ اپنے ملک کے لیے تو بنائی ہے، اپنے ملک کے ڈیفینس فورسز کی نیڈس کو تو بنائی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے تو بنائی ہے. ہم ہے ہی اسٹریٹجک ایسٹ، ہمارا کام ہی یہ ہے، تو اپنے تو کیوں نہیں ہم ان کے ضروریات کو پورا کریں گے. اور ہم نے یہی رسپونڈ کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو وی آر ریڈی ٹو کیٹر ٹو دا نیڈس آف دا ڈیفینس فورسز. ایک تو یہ انہوں نے بات کی، لیکن وہ ARL کا انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا ایک اپنے جواب میں، لیٹر کے جواب میں، کہ ہم ریڈی ہیں ہر لحاظ سے پورا کرنے کے لیے، لیکن یہ اس کو ہم مزید انہانس کر سکتے ہیں پروڈکشن ہائی اسپیڈ ڈیزل کی اور جیٹ فیول کی. اگر ایک پرانا ایک فیلڈ ہے جو کہ ان کو ایلوکیٹ ہو چکا ہوا ہے ARL کو، لیکن وہاں سے وہ لا نہیں سکتے کیونکہ وہ ریڈ ٹیپزم بابوز بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. تو انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ناردرن جو آئل فیلڈز ہیں وہاں پہ کروڈ آئل جو ہے نا ڈوینڈل کرتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ 39,000 بیرل پر ڈے تک پہنچ گیا ہے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک صدرن آئل فیلڈ ہے UEP کا، اور اس کا نام ہے نعمت گیس فیلڈ، وہاں پہ 5,000 بیرل پر ڈے ہم نے اپروو بھی کروایا ہوا ہے ECC سے فیبروری 2024 میں، تو وہ ہمیں ایلوکیٹ ہوا ہے. لیکن یہ تھا کہ ہم نے ری سبمٹ کی تھی اس کا ریوائزڈ فریٹ ریٹس پیپرا رولز کے انڈر، تو ابھی تک وہ جو ہے نا اس کا جواب نہیں دے رہے بابوز اور جو منسٹری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ آج یہ پروو کر دیتے ہیں تو وہ آج ہی ہم وہاں سے اٹھا لیں گے اور ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی اور ہمارا جو تھرو پٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ اس کی لوکیشن ہے ریفائنری کی، بالکل مورگا راولپنڈی کے لیکن انہوں نے پنڈی کو، اور یہ تو جو ہمارا بارڈر ہے یہ مشرقی بارڈر وہ کیٹر کر لیں گے ایزیلی. تو یہ بڑا ضروری ہے، اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں پاکستان کے، پرائم منسٹر آف پاکستان اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ اس پہ فوراً توجہ دیں. علی پرویز صاحب، آپ اس کی جتنی بھی ہرڈلز ہیں ناجائز قسم کی وہ اس کو ختم کریں اور فوراً سے پہلے جو ہے ARL کی اس ڈیمانڈ کو پورا کریں، تاکہ ہم جو صدرن آئل فیلڈ ہے ہمارا UEP کا نعمت فیلڈ، وہاں سے 5,000 بیرل جو ہے پر ڈے وہ وہاں سے اٹھا سکیں اور اس کو ریفائن کریں، تاکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے اور جیٹ فیول کی بھی ARL کے حوالے سے بڑھ جائے. ویسے تمام کمپنیز جو ہیں ان کے پاس ابنڈنٹلی اویلیبل ہے، تو یہی میں دشمنوں کو بتانا چاہ رہا تھا. بالکل صحیح. وہ ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک اسٹوریج ڈیولپ کی گئی ہے، اس کو مزید اس کو کوانٹٹی بڑھائی جا رہی ہے، اور اس کی سیکورٹی کو بھی انشور کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے تو آپریشنل جو ہماری پریپیئرڈنیس ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہم نے اپنے آنے والے دنوں کے لیے مزید بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کٹک ریفائنری کا جو کروڈ آئل کی ڈیمانڈ ہے اس کو جب تک مودی ہے یہ واقعات ہوتے رہنے. جی بالکل ایسا، ایگزیکٹلی، ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. بالکل ایسے. تو آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب. مودی کا پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن، ایک تاریخ ہے بھارت کی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی. 2000 میں جب بل کلنٹن کے دورے سے پہلے بھی وہاں پر انہوں نے ایسی واردات کی. یہی اننت ناگ کا علاقہ تھا جہاں 35 سکھوں کو مار دیا گیا. بالکل الزام دھرا گیا پاکستان کے سر کے اوپر. بتانا یہ مقصود تھا کہ پاکستان غیر ذمہ دار ریاست ہے، اور یہ تو صرف ہندوؤں یا بھارتیوں کے خلاف نہیں لڑ رہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں جو سکھ رہتے ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں نا. پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی کہ بل کلنٹن نے اس کے بعد آنا تھا پاکستان تاکہ وہ نہ جائے. تو ہتھ کنڈے ناکام رہے. ظاہر ہے انڈیا، امریکہ بھی دیکھ رہا تھا، انٹیلیجنس دنیا کے اندر تو رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا اپنا یہ کیا دھرا تھا. اس کے باوجود بل کلنٹن پاکستان آئے تھے، 7-8 گھنٹے انہوں نے قیام کیا تھا اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی تھی. اس کے بعد بھی طویل داستان ہے، 2007 ہو، 2008 ہو، 2013 ہو، 2018 ہو، 2019 ہو، 2021 ہو. تو یہ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈا اور ڈرامے کرتا رہا اور ہر برتہ ناکام ہوا. کس طریقے کے ساتھ ان کو وہاں پر ان کو اپنی منہ کی کھانا پڑی. اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، چونکہ ان کی جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. اب انہوں نے کیا ہے، اسام کی ان کی اسمبلی کا مسلمان رکن تھا، رکن اسمبلی، اس نے جب حقیقت پر اپنی بات ہی گرفتار کر لیا کہ اس کی بات کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے. کانگریس کے اراکین نے کھل کر اس معاملے کی اوپر تنقید کی ہے. انہوں نے نریندر مودی کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر انہوں نے کویشچنس کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بتائیں آپ تھے کہاں پہ. اور جو اس وقت ایک FIR انہوں نے اس کی درج کی، جو FIR سامنے آئی، جو ہمیں پڑھنے کا موقع ملا، اس کے اندر بھی جتنے ان کے اپنے اب تک کے جھوٹ تھے اس میں یہ پکڑے گئے. یہ وہاں کہتے ہیں کہ جو پہلگام کا جو علاقہ ہے یہ پولیس اسٹیشن سے 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے. 1:50 سے لے کر 2:20 تک نا وہاں پر اندھا دھند فائرنگ ہوتی رہی ہے. اچھا،
اور جبکہ اس سے پہلے بھارتی حکومت اور میڈیا کہہ رہا تھا کہ ٹارگیٹڈ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ بات آپ نے غلط کی۔ اس کے بعد اتنا سینسٹیو علاقہ ہے، آپ کے ہائی پروفائل گیسٹ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے تک اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے۔ امرناتھ یاترا وہاں سے ہوتی ہے، امرناتھ یاترا وہاں سے ہوتی ہے ایگزیکٹلی، اور مطلب وہاں پہ آپ کی موجودگی ہوتی ہے، مطلب علاقہ اس کی نیچر ایسی ہے۔ 30 منٹ تک، یہ نہیں کہ 1 منٹ میں ایک ٹارگٹ کیا اور بندہ غائب ہو گیا۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ کوئی 400 کلومیٹر دور ہے آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول سے۔ یہ ایف آئی آر بھی بڑی جلدی کاٹ لی۔ اچھا، اس ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گرد آئے۔ اچھا، 400 کلومیٹر وہ کیسے وہاں پہنچے ہیں، اور اندھا دھند آدھا گھنٹہ فائرنگ کرتے رہے۔ آپ ستو پی کے یا کچھ اور جو یہ پیتے ہیں جس کو یہ عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو گاؤں ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، وہ پتہ نہیں پی کے سوئے ہوئے تھے، یہ کہاں گھومتے یہ کہ آدھے گھنٹے تک۔ میجر گورو بھی پیتا ہے اور جنرل بخشی بھی پیتا ہے، جی یہی پیتے ہیں، اور کیا لڑنا ہے آپ لوگوں نے، اور کسی دماغ صحیح کام نہیں کرتے، زبان بھی ٹھیک کام نہیں کرتی، تو آدھے گھنٹے تک یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ آپ کو پولیس اسٹیشن 6 منٹ کی دوری کے اوپر ہے، ایف آئی آر کے مطابق ان میں سے کوئی نہیں آیا، کوئی ان کی انٹیلیجنس نہیں آئی، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا، اور سب لوگ آرام سے نکل بھی گئے۔ تو یہ بڑا ہر لیول کے اوپر یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو کام کیا ابھی جارحیت کا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اور ہم نے بڑا سخت پاکستان نے موقف اپنایا ہے کہ اگر آپ ہمارا پانی روکتے ہیں تو ہم اس کو جنگ تصور کریں گے، اور پھر جنگ کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن۔ اب انہوں نے کیا خان صاحب، جو ہمارے پاس ڈیٹا آنا شروع ہوا ہے، یہ دوسرے دن سے حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چناب کے اوپر انہوں نے پیچھے اپنے اسٹوری تو بنائی ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے، چناب کا ہیڈ برالا کے اوپر پانی کا فلو ڈیلی 3-4 ہزار کیوسیک کم ہو رہا ہے پچھلے 3 دن سے، ٹھیک ہے نا، اب 9-10 ہزار کیوسیک کم ہو گیا۔ اس کے بعد جیلم کے اندر بھی پانی کا جو فلو ہے جو منگلا ڈیم تک پہنچتا ہے وہ 2-3-4 ہزار کیوسیک، حالانکہ اب ان دنوں میں اس نے بڑھنا ہے آہستہ آہستہ نا، وہاں پہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، آئس میلٹ ہوتی ہے، بارشیں بھی اس ریجن میں چل رہی ہوتی ہیں، فلنگ کر رہے ہوں گے نا، جی ایگزیکٹلی۔ اچھا، لیکن غلط کر رہے ہیں نا، مطلب یہ ٹائم نہیں ہے فلنگ کا نا۔ اچھا، کیا ہے کہ اب ہم ذرا اپنے عوام کو بھی بتائیں اور پاکستان کو ہم نا وہ کرنے کی کوشش کریں، انسان بنے، نریندر مودی بیٹھ کے بات کرے، اور یہ جو کام ہے اب آپ کو پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے تو پھر آپ کی ڈبل تکلیف آپ کو پہنچے گی۔ بالکل، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اقدام کرنے کی بجائے اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، آپ نے تحقیقات کی ہیں، جھوٹی ایف آئی آر جو کاٹی ہے اس کے اندر آپ خود بے نقاب ہو چکے ہیں، وہ شواہد اور دستاویزی ثبوت آپ فراہم کریں۔ بالکل آپ بھٹی صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور وہاں کا جو میڈیا ہے بڑا جنگوازم پہ بلیو کرتا ہے۔ میں کل سن رہا تھا، جنرل بخشی ہے وہاں پہ، ایک ہے میجر گورو ہے، یہ اپنے یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پاکستانی یوٹیوبرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کی باتیں نہ سننا۔ اچھا، ان کی باتیں سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ان کے نروس پہ چھایا ہوا ہے، پاکستان ان کے نروس پہ، وہ کہتے ہیں ہم سوتے نہیں ہیں، تو یہ ہماری کامیابی ہے نا بھائی، ہم کچھ کرتے بھی نہیں اور پھر بھی تمہارے نروس پہ چھائے ہوئے ہیں، تمہارے اعصاب پہ ہم چھائے ہوئے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ میجر گورو اور جنرل بخشی آپ سن لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے، بڑے بڑے جو آپ کے اینکر پرسنز ہیں جو انگلش میں پروگرامز کرتے ہیں، انہوں نے کہا لیں جی جو محبوبہ مفتی ہیں وہاں پہ، وہ بھی کسی زمانے میں پاور میں رہی ہیں جموں کشمیر میں، اور ان کو انہوں نے گھیر لیا جی کہ ان کا انٹرویو کر رہے تھے، ایسے ہی اور بھی کشمیری لیڈروں سے انٹرویو کر رہے ہیں، اور انہیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کنڈیم کریں، کہ پاکستان ایک روگ کنٹری ہے۔ انہوں نے کہا کیسے کنڈیم کریں؟ آپ جب لنچنگ کرتے ہیں، ہندو جب مسلمانوں کی لنچنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو کیا وہ جو ہندو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں؟ وہ ٹیررسٹ ہیں۔ تو آپ وہاں پہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمان بچے جو دہلی میں پڑھ رہے ہیں کشمیری اور یا کسی اور شہر میں پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو ہاسٹل سے نکال کے مار رہے ہیں، یہ تو تمہاری اوقات ہے۔ اور جنرل بخشی اور میجر گورو، آپ کے اعصاب میں پاکستان سوار ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جیت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ تم جو ہمارے ہاں اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو اپنے یوٹیوب کے ذریعے، یہ مت کرو، کیونکہ ہم اس وقت، میں خالد مصطفیٰ، سہیل بھٹی صاحب، تمام پاکستانی جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ اندر ایک چیف آف آرمی اسٹاف
جنرل منیر بیٹھا ہوا ہے, آصم منیر بیٹھا ہوا ہے اس وقت. تو ہم سارے اس وقت جنرل آصم منیر ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت ہم جو ہے نا ایٹ وار ہیں ود انڈیا, جو تمہارا ملک ہے, ہندوؤں کا جو ملک ہے اس کے ساتھ ہیں. اور آپ لوگ کریک ہیں, بدتمیز ہیں آپ لوگ, اور آپ اپنی خوراک ہی تو صحیح کر لیا کریں یار. وہ جو گو ماتا کا پیشاب پی کے آپ نے کیا لڑنا ہم سے؟ انسان کے بچے بنے آپ لوگ, اور وہاں پہ جو میجر جو اقلیت ہے مسلمان, ان کا لحاظ کریں, ان کا احترام کریں, اور ان کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ بھی دیں. اور اس وقت آپ کی آرمی میں تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہے, اور آپ نے کیا لڑنا ہے ہم سے بھائی؟ بالکل ٹھیک, ہندوؤں نے کیا لڑنا ہے ہم سے؟ ہندو نہیں لڑ سکتا ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک, درست کہا خالد صاحب نے. اور انڈیا ٹوڈے نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا نے بھارت کو لاجواب کر دیا ہے. پورا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی عوام متحد ہو گئی ہے اس قومی کاز کے اوپر, ملک کی سلامتی کے لیے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے بھارت کے لیے, جو ہر وقت مختلف فیک سوشل میڈیا کی پوسٹ سے پاکستان میں ڈیوائڈ اینڈ رول ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا, سیاسی تنازع کریٹ کرواتا تھا. سیاسی لڑائی جھگڑے ہماری اپنی جگہ کے اوپر, لیکن جب ملک کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے تو سب لوگ 25 کروڑ عوام ایک پیج کے اوپر ہیں, اور یہ بھارت کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا رکھیے خیال, اللہ حافظ.